امیر المومنین کے پاس آیا اور جیسے ہمیں عادت ہے اور ہم بھی بہت سی چیزیں جو ہمارے لٹریچر میں ہے یا ہماری ثقافت میں ہے اور ہمیں تربیت کی گئی ہے وہ ہمیں بولتے ہیں لیکن اس کو معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم ماشاءاللہ بولتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ماشاءاللہ کیا ہے. ہم انشاءاللہ بولتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں لیکن مبارکبادی کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے. انہی میں سے ایک یہ ہے ہم استغفر اللہ کہتے ہیں لیکن استغفر اللہ کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے. اب میں یہ ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکوں گا, اسی استغفار پہ رہتے ہیں. ایک شخص نے ہماری طرح کوئی آدمی تھا, مولا کی خدمت میں تھا, وہاں کہا استغفر اللہ. جیسے ہم استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ کہتے ہیں, نہ ہمارے بدن پہ کوئی اثر ہے, نہ ہمارے چہرے پہ کوئی اثر ہے, نہ ہماری آواز کامتی ہے, کچھ نہیں, استغفر اللہ. اس طرح جب اس نے بھی استغفار کیا تو مولا نے ارشاد فرمایا سکلت کا امک اتدری مل استغفار, تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے, جانتے ہو استغفار کیا ہے؟ الاستغفار درجۃ العلیین, استغفار علیین کے درجات میں سے ایک درجہ ہے. وہو اسم واقع علی 6 معانی, ایک اسم ہے, استغفار نام ہے لیکن اس کے 6 معانی ہیں, 6 سٹیپ ہیں, 6 درجات ہیں. ان پر اگر چلو گے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ استغفر اللہ ہے. ایسے ہی زبان پہ استغفر اللہ جاری کرو, یہ استغفار نہیں ہے. سخت ہے, سننے کے لیے تیار ہیں؟ مولا کا کلام ہے, سخت ہے لیکن انتہائی آسان ہے, اس لیے کہ اس سختی کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ سخت کام کریں, آسان زندگی جئیں, آسان کام کریں, سخت زندگی جئیں, آپ کی مرضی ہے نا. آپ میں سے ہر شخص سخت کام چاہتا ہے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے. آسان کام بہت ہے لیکن آپ میں سے کوئی بھی وہ آسان کام نہیں کرنا چاہتا. کام اگر آسان ہے تو زندگی سخت ہے. استغفار اگر آسان رہے, جو ہم استغفر اللہ کہتے ہیں, یہ تو بڑے آسان ہے, لیکن اس کے بعد یہ زندگی بھی اور وہ زندگی بھی بڑی سخت ہے. وہ زندگی خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم میں ہو, جنت میں ہے, لیکن جنت میں بھی اگر جوار امیر المومنین نہیں ہے تو وہ جنت جنت نہیں ہے. جنت میں کم درجے پہ راضی نہ ہو, جنت میں امیر المومنین کی معیت کے علاوہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا. وہ آسانی چاہیے تو یہ سختی برداشت کرو. سنیں گے استغفار کیا ہے؟ ہوا اسم واقع علی 6 معانی, 6 معانی ہیں, ان کا مرکب ہو کے مل کے ایک کلمہ آسان سا استغفار بنتا ہے. الاول اولها الندم علی ما مضی, جو گناہ کیا ہے اور ہماری نسبت گناہ ہے, اولیاء کی نسبت گناہ بھی نہیں ہے. ہم اپنی نسبت بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنی زندگی ضائع کی ہے, مباح چیزوں میں ضائع کر دی ہے, یا مستحبات کو بہت آہستہ آہستہ کر کے ضائع کر دی ہے, اس سے بھی استغفار ہے. آپ کا استغفار اور ہے, اولیاء اللہ کا استغفار اور ہے. اولها الندم علی ما مضی, جو گزر چکا ہے اس پہ میں نادم ہوں, پشیمان ہوں. والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا, دوسرا یہ ہے کہ میں نے پھر دوبارہ ایسی زندگی نہیں گزارنی, دوبارہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کرنا, ابدا. ایک ماضی پہ پشیمان ہوں, 2 عزم اور جزم ہے کہ میں نے یہ گناہ یہ زندگی پھر نہیں اپنانی, کبھی بھی میں نے یہ نہیں کرنا. الثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم, جو حقوق عباد ہیں وہ میں نے حقوق عباد ادا کرنے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں خدا سے ملوں, جب میں علی سے اس کی معیت طلب کروں تو میرے اوپر کوئی حقوق الناس نہ ہوں. یہ تھوڑا سا سخت ہو گیا نا. ابھی تک تو آسان تھا کہ ہم دعویٰ کر سکتے تھے میں نادم ہوں جی, میں آگے کچھ بھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اپنے آپ سے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, کوشش پھر بھی ہم کرتے ہیں جھوٹ بولنے کی اپنے آپ سے, لیکن جھوٹ بول نہیں سکتا.
جب اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اپنے رب سے کیسے جھوٹ بولا جا سکتا؟ یہ دو بھی بڑے مشکل ہیں، لیکن ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کہتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، میں گزشتہ پہ نادم ہوں، آئندہ بھی انجام نہیں دوں گا۔ اچھا، جو حقوق الناس ہے وہ ادا کرو، اس پہ آتے ہیں، پھر اس پہ بہت کم لوگ آتے ہیں، پھر 10-15% رہ جاتے ہیں، باقی کہتے ہیں نہیں اس نے تو میرے اس سے زیادہ کھائے ہوئے ہیں، فلان نے، کس نے کھائے ہوئے، وہ اس کی قبر ہے اور اس کا مستقبل ہے۔ تمہیں اگر توبہ کرنی ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کوئی حقوق الناس تمہاری گردن پر نہ ہو۔ الرابع ان تعمد الى كل فریضۃ علیک ضیعتها فتؤدی حقها، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ پڑھنی ہے۔ توبہ کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، نمازیں قضا کرنی ہے، نہیں مولانا اب تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ کچھ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، جوانوں کے لیے نہیں ہے، جو اپنی آخر عمر میں پہنچ گئے ہیں اور آج وہ استغفار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی زندگی اب 1 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، 80 سال کی نمازیں ہیں، 90 سال کی نمازیں ہیں، وہ قضا نہیں کر سکتے، وہ کہاں جائیں؟ وہ کیا کریں؟ وہ وصیت کریں کہ ان کے بعد ان کی نمازیں پڑھی جائیں۔ ویسے بڑے بیٹے پہ واجب ہے، لیکن جس باپ نے اپنی 80 سال کی نماز نہ پڑھی ہو، اس کا بڑا بیٹا اپنی نماز نہیں پڑھے گا، باپ کی کیا پڑھے گا؟ ہے یا نہیں؟ اس کے بڑے بیٹے پہ واجب ہے، اور بعض لوگ اپنی وصیت میں لکھ جاتے ہیں میرے اتنے سال کی نماز قضا ہے، میرا بڑا بیٹا پڑھے۔ وہ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ راستہ کیا ہے؟ یہ صرف مکتب اہل بیت میں ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا افتخار ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ اگر کوئی مرحوم ہو جاتا ہے، اس مرحوم کی جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کا بڑا بیٹا پڑھے یا کوئی اور شخص اس کی جگہ نماز پڑھے، اجارے پہ پڑھے یا مجانن پڑھے، پیسے لے کے پڑھے یا بغیر پیسوں کے پڑھے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے اتنے سال کی نماز پڑھوانا، اس کے پیسے کتنے بنتے ہیں؟ فرض کر لیجئے 5 لاکھ روپے ہے، اس کے ورثہ یہ پیسے نکالتے ہیں؟ نہیں نکالتے۔ اب کیا کریں؟ راستہ پھر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اپنی زندگی میں وہ پیسہ الگ کر لو، کسی امین شخص کو، کسی امین ادارے کو دے دو کہ میرے بعد یہ میری نمازیں پڑھوا دینا۔ اتنی آسانیاں ہیں، کتنے لوگ اویل کرتے ہیں؟ 1 لاکھ میں 1 شاید، ویسے اگر ساری آبادی کہیں تو پھر تو کروڑ میں بھی 1 نہیں ہے۔ لیکن جو متدین لوگ ہیں، جو ان احکام کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، ان میں بھی 1000 میں 1 آدمی ایسا کام کرتا ہے۔ ابھی ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے مسئلہ ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو کہہ جاؤں گا، وہ پیسے دے جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا پڑھوائے گا؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نہیں۔ اگر سوچے بغیر کہیں تو پہلے سوچے بغیر ان کا یہی فیصلہ تھا کہ میرا بیٹا کرے گا نا، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تمام اپنے فرائض ادا کرنی ہے، تو میں صرف ان سے جو ابھی آخری اوور کھیل رہے ہیں ان کے لیے کہا ہے، جو ابھی اوپنرز ہیں، جو جوان ہیں، وہ تو اپنی نمازیں قضا نہ کریں، جو قضا ہو گئی خود اس کو ادا کریں، تب توبہ ہوگا، وإلا توبہ نہیں ہوگا۔ الخامس، یہ اس سے بھی سخت ہو گیا ہے، ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت، وہ گوشت جو حرام کی کمائی سے ہوا ہے، اس بدن پہ جو گوشت جس کو میں نے معصیت کے ذریعے پیدا کیا ہے، میرے جو بدن پہ ہے، اس کو اتنا غم اٹھاؤ کہ یہ گوشت ختم ہو جائے، حتی یلصق الجلد بالعظم، یہ کھال آپ کی ہڈی سے چپک جائے۔ استغفار یہ ہے، اگر حرام کھایا ہے، رشوت کھائی ہے، انشاءاللہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مرحلہ سن لے، اور جو گھروں میں سن رہے ہیں ان میں سے شاید کوئی ہو، اگر استغفار کرنا ہے تو پھر اس گوشت کو ختم کرنا ہے، یہ ہڈی، یہ جلد اس ہڈی سے لگ جائے، اس کے بعد پھر آپ کا استغفار قبول ہے۔ بشر حافی آپ نے سنا ہے،
بشر حافی کی مثال آپ نے سنی ہے. اس کے بہت امیر تھا, اس کے گھر میں گانا بجانا چلتا تھا. تو امام وہاں سے گزر رہے تھے, اس کی کنیز آئی باہر, تو اس امام نے پوچھا یہ تمہارا جو سیٹ ہے وہ عبد ہے یا حر ہے, غلام ہے یا آزاد ہے؟ میں نے کہا سیٹ ہے جی, میرا مالک ہے, وہ تو آزاد ہے. اگر آزاد نہ ہوتا تو ایسے کام نہ کرتا, اگر عبد ہوتا تو یہ گناہ نہ کرتا. جب بشر حافی کو جا کے اس کنیز نے بتایا اور وہ سمجھ گیا کہ کہنے والا امام ہے, اس نے جو استغفار کیا وہ استغفار یہ تھا کہ اپنا سب کچھ دے دیا, اور ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا, اور کسی اپنے دوست سے کہا کہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا مجھے لا کے دو جس سے میں اپنے آپ کو ڈھانپ سکوں. السادس ان تذیق الجسم, یہ سب کے لیے ہے. علم الطاعہ, جسم کو اطاعت کی علم, دکھ درد, اطاعت کا دکھ دو, اطاعت کا درد دو. اتنی عبادت کرو کہ تمہارے بدن کو اذیت ہو, تاکہ جو مزہ تم نے گناہ سے حاصل کیا تھا وہ جبران ہو سکے. استغفار استغفر اللہ کہنا نہیں ہے, استغفار کے 6 مراحل ہیں. اگر یہ مراحل طے کر لو تو تمہاری زبان پہ استغفر اللہ آنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.